حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام رسولان اعظام کے امتی ہوں گے، جتنے بھی نبی و رسول ہوں گے، ہم اور آپ ہوں گے، سب کے سب جمع ہوں گے، کوئی بھاگتا ہوا حضرت آدم کے پاس جائے گا کہ آپ ابو البشر ہیں، آپ کا نام میں ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ جوڑتا رہا، آج میں مصیبت کے ایام میں پھنسا ہوں، مصیبت میرے اوپر آن پڑی ہے، ذرا آپ میری مدد کر دیں۔ تو حضرت آدم بھی کہیں گے کہ کسی دوسرے کے پاس جاؤ، آج میں اس کام کو انجام دے نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک انسان حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک صدائیں لگائے گا، لیکن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ میرے آقا کی شان دیکھو، سب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طرف اشارہ کرتے ہوئے ہوں گے۔ ایک ایسا مقام رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو عطا کیا ہوگا کہ جس کو اولین و آخرین دیکھ کر کے رشک کر رہے ہوں گے، وہ مقام محمود کہا جاتا ہے۔ ایک بلند مقام میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو عطا کرے گا، اسی مقام محمود پر میرے آقا جلوہ بار ہوں گے، اور ہر ایک کی نگاہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے گی۔ اگر دنیا میں اس نے اپنی زندگی کو اسوہ رسول کے مطابق گزاری ہے، عشق رسالت میں اس نے اپنی زندگی گزاری ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، تو وہ پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جائے گا اور سفارش کرے گا، اے میرے آقا، میں دنیا میں تو یہی کہتا رہا کہ آپ ہی کا کلمہ پڑھتا رہا، آپ ہی کے نام کا نعرہ لگاتا رہا، آپ کے غلامی سے اپنے سینے کو مزین کیے رہا، اے میرے آقا آج میری شفاعت فرما دے، میرے لیے رب کی بارگاہ میں سفارش کر دے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زبان حال پر یہی کلمات ہوں گے کہ انا لہا انا لہا، آؤ آؤ، مجھ کو میرے رب نے اسی لیے پیدا کیا ہے، مجھ کو میرے رب نے اسی لیے یہ مقام عطا کیا ہے کہ آج میں تمہارے برے وقت میں کام آ جاؤں، آج میں تمہارے برے اعمال کو اچھے اعمال میں تبدیل کرا دوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کرم ہوگا۔ لیکن مسلمانوں دیکھو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ سوچیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں اور کتنی نمازوں کو قضا کرتے ہیں، ذرا غور سے دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز حشر روزہ امت کے گناہوں کا ڈھال بنے گا۔ رمضان شریف کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، آپ اپنے آپ کو کتنے روزے سے مزین کریں گے؟ اپنے رمضان شریف کی نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مفتی احمد القادری صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سامعین کرام، درود پاک ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد واسطہ صلی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ منبر نور پر آپ کے ہی قرب و جوار کے، آپ ہی کے علاقے کے، آپ ہی کے گاؤں کے ایک بہترین عالم دین جو ہمارے مدرسے کے ایک لائق فائق اور سینئر اساتذہ کرام میں سے آپ کا بھی نام آتا ہے۔ آپ جلوہ بار ہیں، آپ کی موجودگی میں ایک مسئلہ بتاتا چلوں کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج و زکوٰۃ ہے، اعمال بدنیہ میں سے جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، ان اعمال کی گواہی، ان کی مقبولیت کی گواہی کوئی نہیں دے سکتا۔ حاجی صاحب نے حج کیا، لیکن یہ ببانگِ دہل اس بات کا اعلان اور دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میرا حج مقبول ہو گیا۔ نمازی نے نماز ادا کی، لیکن وہ اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری نماز مقبول ہو گئی۔ صاحب نصاب نے صدقہ و خیرات کیا، مال کا زکوٰۃ دیا، لیکن وہ اس بات کی شہادت نہیں دے سکتا کہ میرے
میرے زکات کو، میرے صدقوں خیرات کو رب تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے۔ لیکن آؤ ذہن کو قریب کرو تو میں ایک مسئلہ بتا دوں کہ ایک عمل دنیا میں ایسا ہے کہ وہ عمل جیسے ہی صادر ہوتا ہے، جیسے ہی وہ عمل پورا ہوتا ہے، فوراً اس کی مقبولیت ہو جاتی ہے، اور اس کے مقبولیت کی ضمانت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک کے الفاظ سے دیتے ہوئے یوں نظر آتے ہیں کہ جب کوئی میرا امتی میرے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے تو ایک حدیث پاک کی روایت ہے کہ میں اس سلام کو، اس درود کو بخود سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اور ایک روایت ہے کہ اس کا درود و سلام ایک بشکل تحفہ کے میرے پاس پیش کیا جاتا ہے، اور مجھ کو نام بنام بتایا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے آپ کو درود و سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عمل ایسا ہے درود پاک کا کہ آپ نے درود پاک محبت سے پڑھی، یوں ہی پڑھ دیا، بے ارادہ پڑھ دیا، لیکن آپ کا یہ درود بارگاہ رسالت میں پیش ہوتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں درود پڑھنے والے امتی کے درود کو سنتا ہوں، اس کو پہچانتا ہوں، اس کے نام سے بھی واقفیت رکھتا ہوں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا حبیبنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، یہ احسال ثواب کی مجلس ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اپنے مرحومین کے نام احسال ثواب کرتے ہیں۔ ایک فریق کہتا ہے کہ احسال ثواب کرنا جائز نہیں ہے، یہ احسال مرحوم تک نہیں پہنچتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور ہمارا عقیدہ کوئی من گھڑت عقیدہ نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث کے مطابق عقیدہ اہل سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے مومن دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اعمال اس سے منقطع کر دیے جاتے ہیں۔ عمل منقطع ہو جاتا ہے، یعنی نیکی اور برائی کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ختم کر دی جاتی ہے۔ جب آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا تو اب وہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، نہ حج و صدقہ و خیرات کر سکتا ہے، اور نہ کسی کو ایذا و تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ لہذا نیکیوں اور برائیوں کا سلسلہ اس سے منقطع ہو گیا، لیکن ایک ذریعے سے اس کے نامے اعمال میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کے نام سے صدقہ و خیرات کیے جائیں اچھے عمل کر کے، اور اس کے نام سے احسان کیا جائے تو اس کے صدقے میں پروردگار عالم اس کی مغفرت کرے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ حدیث پاک ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدین محترمہ کا اچھی باتیں ہیں، سن لو، اور چلا چپیا والی تقریر بہت سنا ہوگا۔ مسائل تقریر کے اندر کوئی نہیں بتاتا ہے، اپنے اپنے خطابت کی جوالانی دکھا کے نذرانہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ جو جس طرح سے تقریر کرنے کا حق ہے، یہ تقریر ایک طرح سے حاصل کرنے، سیکھنے اور سکھانے کی ایک مجلس ہے، اسی لیے اس کی فضیلت آئی ہے کہ آدمی اس عمر میں پہنچ گیا ہے کہ اب اسے مدرسہ جا کر کے حاصل کرنے کا موقع نہیں رہ گیا۔ لہذا گاہے گاہے کچھ ایسی مجلسیں منعقد کر لی جائیں جس کے ذریعے سے نیکیوں کا پیغام اور مسائل شرعیہ اس تک پہنچ جائے۔ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، میری کوئی بات دلیل سے خالی نہیں ہوگی، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے قاری اعجاز صاحب۔ اصحاب صفہ کا چبوترا آپ نے سنا ہوگا
کہ ایک چبوترا تھا جس کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، یعنی صحابہ کرام کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں ایک ایسا چبوترا تھا جس پہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر کے، اور ایسے ہی جیسے ہم اور آپ محفل میلاد کرتے ہیں ایسے ہی بیٹھ کر کے صحابہ کرام کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا درس دیا کرتے تھے، اور قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ صحابہ صفہ کے افعال و کردار کو اپناتے ہوئے ہم محفل میلاد مصطفیٰ کر کے اعمال صالحہ کی دعوت دیتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں اور شریعت مطہرہ کے پیغام کو بندے مومن تک پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حیات ظاہری ہے، ایک صحابی کے والدہ کا انتقال ہو گیا جن کا نام غالباً حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ مقدس صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے، یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میری والدہ کو نفع پہنچے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو حکم فرمایا کہ فلاں شاہراہ پر مدینے سے جو فلاں جانب راستہ ملک شام کے جانب جو راستہ گیا ہے، اس راستے میں پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، لہذا فلاں مقام پر ایک کنواں کھدوا دو، جب کنواں تیار ہو جائے تو پھر آ کر کے مجھے بتانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذہن کو حاضر رکھیں، اس حدیث پاک سے دو مسئلے ہیں۔ حضرت سعد سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کنواں تیار ہو جائے تو پھر آ کر کے مجھے اطلاع کر دینا۔ کنواں کھدوایا گیا، جب کنواں تیار ہو گیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کنویں کے پاس تشریف لے گئے اور اپنے دونوں مقدس ہاتھوں کو بلند فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یا اللہ، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے احسان ہے، مولا جب تک یہ کنواں رہے اس کے پینے والے اس سے جو پانی پیتے رہے اس کا ثواب سعد کی ماں کو پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت والماء اہل سنت سرزمین نوبستہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا، یا اللہ، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے احسان ثواب ہے، یہ کنواں سے جب تک لوگ نفع حاصل کرتے رہیں تب تک اس کا ثواب سعد کی ماں کو پہنچتا رہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک سے دو مسئلے ثابت، ایک تو یہ کہ عمل صالح کا ثواب مرحوم کو پہنچتا ہے، صدقہ و خیرات کا ثواب مرحوم کو نفع دیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جس چیز کا ایصال ثواب کرنا ہو وہ چیز سامنے رکھی جائے۔ جیسا کہ پہلے سنت کا عقیدہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کی فاتحہ کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، تو ان اشیاءوں کو، ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھ لیا کرتے ہیں، تب کہتے ہیں کہ اشیاء حاضرہ جائزہ فلاں صاحب کی روح کو پہنچے، مولا اس کے عوض میں ان کی مغفرت فرما۔ یہ کوئی عمل قبیح نہیں ہے، نہ منمانی عقیدہ ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے اور خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دوسری بات کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اگر تم میں سے تمہاری زندگی میں تمہارے والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں تو اچھے اولاد کا فریضہ یہ ہے
کہ جب تک وہ زندہ رہے تب تک وہ اپنے ماں باپ کے لیے احسان ثواب کرتا رہے، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے عزیز و اقارب سے رشتے محبت اور رشتے دوستی کو قائم رکھے۔ اگر زندگی میں کسی کے باپ سے کسی کی دوستی تھی اور اس کی زندگی میں وہ ان سے اچھے روابط و تعلقات تھے، تو حدیث پاک ہے کہ مرنے والے کے ورثہ پر ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کے رشتے کو قائم رکھیں اور ان کے لیے عمل صالح کے ذریعے احسان ثواب کرتے رہیں۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ آج کی اس مقدس محفل کے دوپہر مرحوم کیا نام ہے ان کا؟ مرحوم امین کی مغفرت فرمائے اور ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے، ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وما اتوب الیہ۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ، زلف ہے یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، سب زلف ہے یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، تجھے مانا تجھے جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ لے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔